حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ میں خود شناسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو پرکھنے اور ان کے باطن کو بھی سمجھنے کی صلاحیت بدرجہ عتم موجود تھی۔ مثلاً ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار کسی مریض کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر جب آپ نے دیکھا کہ مریض قریب المرگ ہے اور زندگی کے آخری سانس گن رہا ہے تو آپ نے اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی، لیکن جب وہ کلمہ پڑھنے کی بجائے بار بار 10 اور 11 کہتا تو آپ نے اس کا سبب دریافت کیا تو مریض نے نقاہت کے عالم میں بتایا کہ جب وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے سامنے آگ کا پہاڑ آ جاتا ہے اور آگ کے شعلے اس کی جانب لپکتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار نے مریض کے پاس کھڑے دوسرے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ شخص سود کا کاروبار کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت یہ تو بالکل سچ ہے، لیکن آپ نے کیسے جانا؟ اس پر حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ جس شخص کو دم آخر دشواری نظر آئے تو سمجھ لو کہ وہ کم تولنے والا اور سود کھانے والوں میں سے تھا۔ حضرت مالک بن دینار ایک مرتبہ گھومتے پھرتے بصرہ کے ایک محلے میں ایک عالی شان محل کے اندر داخل ہوئے۔ دیکھا کہ وہاں ایک جوان رانا مزدوروں، مستریوں اور کام کرنے والوں کو بڑے انہماک اور توجہ سے ہر کام کی ہدایت دے رہا ہے۔ حضرت مالک دینار نے اپنے رفیق جعفر بن سلیمان سے فرمایا، دیکھتے ہیں یہ جوان محل کی تعمیر و تزئین کے معاملے میں کتنی دلچسپی رکھتا ہے۔ مجھے تو اس کے حال پر رحم آ رہا ہے اور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے حق میں دعا کروں کہ اسے اس حال سے نجات دے۔ کیا عجب کہ یہ جوانان جنت میں سے ہو جائے۔ حضرت مالک دینار جعفر بن سلیمان کے ساتھ اس کے پاس گئے اور سلام کیا۔ اس نے مالک بن دینار کو نہیں پہچانا۔ جب تعارف ہوا تو عزت و توقیر میں کوئی کسر نہ رکھی اور عرض کیا، حضرت کو کوئی کام ہے؟ حضرت مالک بن دینار نے پوچھا کہ اس عالی شان مکان پر کتنی دولت خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو نوجوان نے جواب دیا کہ میرا 1,00,000 درہم خرچ کرنے کا ارادہ ہے۔ اس کے بعد مالک دینار نے کہا کہ اتنی بڑی رقم اگر تم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے ایک ایسے عالی شان محل کی ضمانت لے لوں جو اس سے زیادہ پائیدار، خوبصورت اور دیرپا ہے، جس کی مٹی مشک و زعفران کی ہوگی، وہ کبھی منہدم نہ ہوگا، اور صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ خادم، خادمائیں اور سرخ یاقوت کے قبے، نہایت شاندار اور حسین خیمے وغیرہ محل کے ساتھ ہوں گے، اور اس محل کو معماروں نے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے کن فرمانے سے وجود میں پایا گیا۔ نوجوان بولا کہ مجھے ایک شب اس بارے میں غور کرنے کی عنایت مہلت فرمائیں۔ تو حضرت مالک دینار نے کہا، یہ بہتر ہے کہ تم اس پر غور کر لو۔ اس مکالمے کے بعد وہ وہاں سے چلے آئے۔ حضرت مالک دینار کو شب بھر بار بار اس نوجوان کا خیال آتا رہا۔ رات سے صبح تک اس کے حق میں دعائے خیر فرماتے رہے۔ صبح کے وقت پھر اس جانب تشریف لے جانے لگے تو نوجوان کو اپنے دروازے پر منتظر پایا۔ جب آپ اسے ملے تو اس نے کہا کہ کل رات جو بات ہوئی تھی وہ آپ کو یاد ہے؟ کیا کل کی بات؟ حضرت مالک بن دینار نے کہا، کیوں نہیں، مجھے بالکل یاد ہے۔ نوجوان نے 1,00,000 درہم کی تھیلیاں حضرت مالک دینار کے حوالے کر دیں اور یہ کہا کہ یہ قلم، دوات اور کاغذ حاضر ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار نے یوں تحریر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر اس غرض کے لیے ہے کہ مالک دینار فلاں بن فلاں کے لیے اس کے اس مکان کے عوض اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا شاندار محل دلوانے کا ضمانت دار ہے، اور اگر اس محل میں مزید کچھ اور ہو تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اس 1,00,000 درہم کے بدلے میں
میں نے جنت کا ایک محل فلاں بن فلاں کے لیے خرید لیا ہے جو اس کے اس محل سے زیادہ وسیع اور شاندار ہے، اور وہ محل قرب الہی کے سائے میں ہے۔ فقط یہ کاغذ نوجوان کے حوالے کر کے ساری دولت شام سے پہلے پہلے فقراء اور مساکین میں تقسیم فرما دی۔ اس عظیم عہد نامے کو لکھے ہوئے ابھی 40 روز بھی نہیں گزرے تھے کہ نماز فجر کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے حضرت مالک بن دینار کی نگاہ محراب مسجد پر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ نوجوان کے لیے لکھا ہوا وہی کاغذ وہاں رکھا ہے، اور اس کی پشت پر بغیر سیاہی کے یہ تحریر چمک رہی ہے: عزیز و حکیم اللہ کی جانب سے مالک بن دینار کے لیے پروانہ برات ہے کہ تم نے جس محل کے لیے ہمارے نام سے ضمانت لی تھی وہ ہم نے اس جوان کو عطا فرما دیا، بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ نوازا۔ اس تحریر کو لے کر حضرت مالک بن دینار دوڑے ہوئے نوجوان کے گھر کی جانب تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر کا دروازہ ماتم گسار ہے اور اندر سے نالہ و شیون کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ نوجوان کل خدا کو پیارا ہو گیا۔ نوجوان کے جنازے کو غسل دینے والے شخص نے بتایا کہ اس نے مجھے بلوایا اور وصیت کی کہ میرے جنازے کو غسل اور کفن تم دینا، اور کاغذ کا ایک ورق مجھے کفن کے اندر رکھنے کی وصیت کی۔ چنانچہ میں نے اس کی وصیت پر عمل کر کے اس کی تدفین کر دی۔ حضرت مالک دینار نے محراب سے ملا ہوا کاغذ غسال کو دکھایا تو وہ چیخ پڑا کہ واللہ یہ تو وہی کاغذ ہے جو میں نے کفن میں رکھا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر ایک شخص نے حضرت مالک دینار کی خدمت میں 2 لاکھ درہم کی پیشکش پر ضمانت نامہ لکھنے کی التجا کی تو آپ نے فرمایا جو ہونا تھا ہو چکا، اللہ جس کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت اسے یاد کر کے بہت روئے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک گرجے کے پاس سے گزرے۔ اس گرجے کے اندر سے ایک عیسائی راہب کی آوازیں آ رہی تھیں جو یہ کہہ رہا تھا: اے وہ ذات بابرکت جس کے حرم میں خوف کھانے والے اور لوگوں کے ستائے ہوئے پناہ لیتے ہیں اور طلب کرنے والے لوگ اس کی رحمت و نعمت کی طرف رغبت کرتے ہیں، میں تیرے انتقام سے رہائی کی التجا کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں، ان گناہوں کا جن کی لذت ختم ہو گئی اور مشقت باقی رہ گئی۔ حضرت مالک دینار نے یہ آواز سنی تو گرجے کے اندر تشریف لے گئے اور اس راہب سے پوچھا کہ یہ تبدیلی کیسے واقع ہوئی۔ راہب کہنے لگا کہ میں عیسائی تھا مگر اب نہیں ہوں۔ میرے ساتھ واقعہ یہ ہوا کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ندا دینے والا ندا دے رہا ہے اور بڑے تشفی آمیز لہجے میں کہہ رہا ہے کہ اے راہب تو کب تک کفر و شرک میں مبتلا رہے گا؟ بلا شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک برگزیدہ بندے اور اس کے پیغمبر ہیں، لیکن وہ اللہ یا اللہ کے بیٹے ہرگز نہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو ارشاد فرمایا میں خطا کاروں کا شفیع نبی آخر الزماں ہوں اور وہ رسول ہوں جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی اور جس کی پیش گوئی انجیل میں بھی موجود ہے، اور میں وہ ہوں جس کی نبوت کی گواہی موسیٰ علیہ السلام نے بھی دی اور جس کے اوصاف تورات میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس مبارک ہستی نے میرے سینے پر اپنا دست رحمت پھیرا اور یہ دعا پڑھی: اے اللہ تو اپنے بندے کے قلب میں ہدایت کی بات ڈال دے اور اسے راستی اور سچائی کی توفیق عطا فرما۔ میں جیسے ہی نیند سے بیدار ہوا تو میرا دل اسلام کی محبت سے لبریز ہو چکا تھا، اور اب میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان ہوں۔